کیا آپ نے کبھی تہجد پڑھی ہے یا آپ تہجد پڑھتے ہیں یا ابھی تک آپ نے کوئی بھی تہجد کی نماز نہیں پڑھی؟ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے، اور جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے تو یہ ان کے لیے بھی ایک خاص تحفہ ہے، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی تہجد ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پتہ ہے، تہجد ایک ایسا لمحہ ہے جب ساری کائنات سکون میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، ستارے خاموشی سے آسمان پر جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور زمین کے گوشے گوشے میں ایک روحانی سکوت طاری ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے۔ یہ رات کا وہ وقت ہے جب دنیاوی شور تھم سا جاتا ہے اور دل کے اندر ایک خاص نرمی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب بلاتا ہے اور رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، رات کا آخری پہر ہے، فضا میں ٹھنڈک ہے اور چاندنی زمین پر نرمی سے دھیرے دھیرے اتر رہی ہے۔ ایک شخص اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر وضو کے ٹھنڈے پانی سے تازگی حاصل کرتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ وہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے محبت اور خشوع کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز کے دوران اس کے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں اور آنکھوں سے اشکوں کے موتی بہنے لگتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے نہایت خلوص کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے پاک پروردگار سے معافی مانگتا ہے۔ اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اپنے پاک پروردگار کے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے پاک پروردگار کی رحمتوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندے کی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص عنایات سے نوازتا ہے۔ تہجد کی یہ خاموش عبادت روح کو طاقت، دل کو سکون اور زندگی کو ایک مقصد عطا کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے پاک پروردگار کے قریب ترین ہوتا ہے اور دنیا کے تمام غم، تمام دکھ اور تمام پریشانیاں مٹ سی جاتی ہیں۔ چاہے انسان جتنا بھی دکھی ہو، اس وقت خود کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہے کہ تہجد کی دعائیں اللہ جلدی قبول کرتا ہے، اللہ سنتا ہے اور وقت تہجد اپنے بندے سے مانگنے کو کہتا ہے کہ وہ مجھ سے دعائیں مانگیں اور میں ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ تہجد کی یہ ساعتیں ایسی ہیں گویا روح کے لیے ایک نئی زندگی۔ رات کے اس پہر جب دنیا اپنی نیند کے خمار میں ڈوبی ہوتی ہے، ایک مومن بندہ اپنے پاک پروردگار سے لو لگائے بندگی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کی تنہائی میں وہ الفاظ جو زبان پر آتے ہیں دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مکالمہ ہوتا ہے جو بندے اور اس کے پاک پروردگار کے درمیان جاری رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تہجد کی نماز میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی بھی نعمت میں نہیں۔ ہر سجدہ دل کو مزید جھکا دیتا ہے، ہر دعا امید کی نئی کرن بن جاتی ہے، اور ہر آنسو گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ رات کی خاموشی میں رب کی بزرگی کے، رب کی بڑائی کے کلمات اس قدر خوبصورت محسوس ہوتے ہیں گویا روح کو
تسکین مل رہی ہو، یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کثرت سے برستی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب گناہ گاروں کو معافی ملتی ہے، بیماروں کو شفائیں بانٹی جاتی ہیں اور دلوں کو سکون عطا کیا جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کا دل نور سے بھر دیا جاتا ہے اور وہ ایک نئی امید اور ایمان کے ساتھ صبح کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ تہجد گزار کی صبحیں خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تہجد نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ ایک سفر ہے، ایک روحانی تجربہ جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس بات کا احساس ہے کہ ہم اکیلے نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہماری سننے والا، ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا۔ تہجد کے یہ لمحے اس قدر قیمتی ہوتے ہیں کہ انہیں ہر ممکن کوشش کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ رات کے آخری پہروں میں جب دنیا خوابوں کی وادی میں کھوئی ہوئی ہوتی ہے، آسمان کی وسعتیں اللہ کے ذکر سے گونجنے لگتی ہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کائنات کی ہر چیز اپنی خاموشی سے اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہے۔ چاند کی نرم نرم روشنی اور ستاروں کی ٹمٹماہٹ گویا بندے کے سجدوں کا حسین ترین منظر دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک تنہائی بھرا کمرہ، مصلی پر جھکا ہوا دل اور بندے کی زبان پر وہ الفاظ جو نہایت عاجزی سے ادا ہو رہے ہیں، یہ سب ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جیسے پاک پروردگار اپنے تہجد گزار بندے کے بہت ہی قریب ہے۔ یقیناً وہ بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ ہر آہ، ہر سسکی، ہر سرگوشی اور ہر التجا اس مالک کے لیے ہوتی ہے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تصور کریں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکار کر فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ پکار دل کے اندر ایک خاص اضطراب پیدا کرتی ہے۔ بندہ اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرتا ہے اور اپنا نرم بستر چھوڑ کر میٹھی نیند قربان کر کے اپنی خواہشات، اپنے غم اور اپنے دل کے راز لیے اللہ کی بارگاہ میں تہجد کا سجدہ ادا کرنے کے لیے پیش ہوتا ہے۔ تہجد کی ہر رکعت روح کو بلند کرتی ہے اور ہر دعا دل کو مضبوط کرتی ہے اور ہر آنسو گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب بندہ دنیا کے ہر دکھ، ہر خوف اور ہر خواہش کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے آنسو، اس کی دعائیں اور اس کے سجدے کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ صبح کا نور جب طلوع ہوتا ہے تو تہجد گزار کا چہرہ ایک خاص سکون اور اطمینان سے منور ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی معاملات میں مصروف ہو سکتا ہے لیکن اس کے دل میں رب سے تعلق کی جو چمک پیدا ہو چکی ہے وہ اسے ہر قدم پر رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تہجد کی عبادت نہ صرف رب سے قربت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ انسان کی روحانی زندگی کو بیدار کرتی ہے، جگاتی ہے، اسے مضبوط بناتی ہے اور اس کے دل میں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا یقین پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے حاصل کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ جب سونے والے لوگ جاگنے والے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، جب ساری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے، تاریکی میں چمکتے ستارے گواہ ہوتے ہیں کہ زمین پر ایک بندہ اپنے بستر کو چھوڑ کر وضو کے پانی سے خود کو پاک کر رہا ہے۔ پانی کا ہر قطرہ
جو جسم سے ٹکرا رہا ہے، گویا اس کی روح کو بیدار کر رہا ہے۔ جب بندہ خاموشی سے مصلی پر آتا ہے نا، تو تنہائی میں جہاں صرف وہ ہے اور اس کا رب، کمرہ تاریک ہے لیکن دل میں ایک روشنی جل رہی ہے، وہ قیام کرتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ جو اس کی زبان سے نکل رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل کی گہرائیوں سے اٹھ رہے ہوں، اور ہر آیت محبت کا ایک پیغام، ہر کلمہ شکر اور ہر لفظ امید سے لبریز ہے۔ وہ جھکتا ہے رکوع میں، دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ سجدہ زمین پر ہے مگر دل عرش کے قریب ہے۔ سجدے میں وہ اپنے رب سے وہ باتیں کرتا ہے جو کسی سے نہیں کی جا سکتی، جو کسی کو نہیں بتائی جا سکتی، اپنی کمزوریاں، اپنی خواہشات، اپنی دعائیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف۔ ہر آنسو جو اس کی آنکھ سے بہتا ہے اس کے دل کو ہلکا کرتا جاتا ہے، اور وہ اپنے رب کے حضور اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ دنیا کی پریشانی اور ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ترین ہے۔ ایک خاموش سرگوشی، اے میرے رب تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری امید ہے، تو ہی میری پناہ ہے۔ اور جواب آتا ہے دل کی گہرائیوں میں ایک سکون کے ساتھ، جیسے رب کہہ رہا ہو، میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، میں تجھے سن رہا ہوں اور میں تجھے عطا کروں گا۔ نماز ختم ہوتی ہے مگر وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، آسمان کی وسعتوں میں اس کی دعا بلند ہو رہی ہے۔ وہ مانگتا ہے بار بار رو کر، جھک کر، عاجزی سے اور یقین کے ساتھ۔ یہ وہ ملاقات ہے جو کسی دنیاوی تعلق سے بڑھ کر ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ تنہا نہیں، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کے قریب ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تہجد کی یہ رات گویا زندگی کے سب سے قیمتی لمحات کا مجموعہ ہے، جو روح کو تازگی اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی دعائیں اللہ سن نہیں رہا، اللہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے۔ آسمان کی وسعتیں گواہ ہیں کہ بندے کی ہر سرگوشی عرش تک پہنچ رہی ہے۔ فرشتے دعا کو اوپر لے جا رہے ہیں اور رحمت کے دروازے بندے کے لیے کھول رہے ہیں۔ جب آپ وقت تہجد اپنی زندگی کی ہر تکلیف، ہر خواہش اور ہر کمزوری اپنے پاک پروردگار کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دل کو پاک کر دے اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ ہر آنسو جو آپ کی آنکھ سے بہتا ہے گویا گواہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ گہری محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رب آپ کے قریب ہے، بہت قریب۔ قرآن کی وہ آیت اس لمحے حقیقت بن جاتی ہے، اور ہر لفظ، ہر آیت حقیقت ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، یہ بندگی کا عروج ہے۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے، ہر التجا سنی جا رہی ہے۔ اس کے دل پر ایک سکون اور اطمینان سا چھا جاتا ہے، جیسے رب نے اسے نہایت ہی نرمی سے تھام لیا ہو۔ رات کا یہ لمحہ جب بندہ اور رب کے درمیان یہ محبت بھری بات چیت ہو رہی ہو، تو یقین جانیں یہ کائنات کی سب سے مقدس ترین سات بن جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ دنیا سے بے نیاز ہو کر رب کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اور رب اپنے بندے کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں لپیٹ لیتا ہے۔ تہجد میں مانگی دعاؤں کو اللہ کب رد کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ وقت تہجد
اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہر لفظ میں عاجزی ہوتی ہے، ہر دعا میں ایک گہرا یقین ہوتا ہے، تو آپ جان لیں کہ رب کا وعدہ سچا ہے، اور تم جو کچھ بھی مانگو گے وہ تمہیں ملے گا اگر تم اسے سچے دل سے طلب کرو۔ جب بندہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ میں جانتا ہوں کہ تیری حکمت سے بڑا کوئی کچھ نہیں جانتا اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہیں، اور بندہ جب یہ کہتا ہے اور دل میں یہ یقین پختہ کر لیتا ہے کہ اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی، تو رب اسے رد نہیں کرتا۔ ہر دعا، ہر سوال، ہر پکار رب کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے وقت پر بہترین جواب کی صورت میں لوٹ آیا کرتی ہے۔ رات کی خاموشی میں، گہری خاموشی میں جب بندے کی صدائیں آسمانوں تک پہنچ جاتی ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی دعائیں کبھی ضائع نہیں جائیں گی، فرشتے اس کی دعا کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ جواب فوراً نہ ملے، ممکن ہے کہ بندے کی دعا کا وقت ابھی نہ آیا ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہر دعا کی گونج میں ایک لمحہ ایسا آئے گا جب اللہ کی رضا سے اس کی دعاؤں کا جواب ملے گا۔ کیسے وہ دعائیں رد کر سکتا ہے جب بندہ اتنی امید سے اپنے پروردگار کو پکار رہا ہو، یا اللہ تو میرے دل کی ہر حالت جانتا ہے، میری دعا تک پہنچ کر اسے قبول کر لے۔ یہ الفاظ دل میں اور زبان پر ہیں، اور بندے کی امید کبھی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کبھی امید سے خالی نہیں کیا۔ بس یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو دعا وہ مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے بہترین نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کسی بہتر چیز کے لیے بندے کی دعاؤں کو تبدیل کر دے۔ لیکن اس بات کا تو یقین پختہ ہے نا کہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ چاندنی رات میں بندے کے دل کی دعائیں آسمانوں تک پہنچ چکی ہوتی ہیں اور وہ ایک سکون کے ساتھ سجدے میں گر جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت ہر لمحے اس کے ساتھ ہے، اور جب تک وہ اللہ کے ساتھ ہے کوئی بھی دعا ضائع نہیں جا سکتی۔ وہ دل کے سکون کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اس کی امید کبھی ٹوٹتی نہیں۔ اللہ کی رضا میں سکون ہے، اور اللہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ کتنا حسین ترین ہے نا یہ تہجد کا منظر، یہ حقیقت ہے، یہ فقط الفاظ نہیں۔ یقیناً آپ میرے ہر لفظ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے ہوں گے۔ آپ نے تہجد کی خوبصورتی کو، تہجد کے سکون کو محسوس کیا ہوگا، اور آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ آج سے آپ بھی تہجد پڑھیں گے، تاکہ تہجد کی لذت سے آشنا ہو سکیں، اللہ کے عشق سے آشنا ہو سکیں۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کو صحیح معنوں میں تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔